آپ کی روح کے لیے بہترین گفتگو تہجد کی نماز ہے۔ آدھی رات کے درمیان صرف اللہ کے ساتھ جاگنا اور صرف اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا اب تک کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ اس سے بات کرو جو تمہارے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ الجبار ہے۔ یہ جو تہجد ہے نا، یہ بہت لاڈلی عبادت ہے، اور یہ یوں ہی نہیں مل جاتی بلکہ کمانی پڑتی ہے اللہ پاک کے قرب سے، محبت سے، اللہ سے اللہ کو مانگ کر، کیونکہ وہ اپنے لاڈلوں کے لیے ہی یہ خاص وقت ملاقات عطا فرماتا ہے کہ جب ساری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے اور رات کے تیسرے پہر وہ اپنے پیاروں کو مصلے تک لے آتا ہے اور پھر نواز دیتا ہے، خالی جھولیاں بھر دیتا ہے، دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر من کی مرادیں پانا چاہتے ہو تو تہجد کے وقت اپنے رب سے ملاقات کیا کرو، مناجات کیا کرو۔ اگر تمہارا درد رات بھر تمہیں سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ تمہارا منتظر ہے، اس کو ابھی بھی تمہاری دعاؤں کا انتظار ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، جاؤ اور اس سے دعا مانگو، ابھی بھی اس سے وہ مانگو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ ابھی بھی قبولیت کی گھڑی ختم نہیں ہوئی، ابھی تہجد کا وقت ختم نہیں ہوا۔ جاؤ اور اس سے التجا کرو تاکہ تمہاری دعاؤں کا پلڑا مقدر سے بھاری ہو جائے۔ تہجد کی فضیلت و فوائد۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے۔ خدا کے قرب، خوشنودی، گناہوں کی معافی، گناہوں سے باز رکھنا اور اپنے پڑھنے والے کو بیماریوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تہجد کے کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اس کی خوشنودی ملتی ہے، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اس کی معافی ملتی ہے، آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے شفا بھی ملتی ہے۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ مان جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ کر اور اللہ رب العزت کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے،
اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسو تک وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پہ قادر ہے، وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے، تمہارے لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے، بس اتنا یقین رکھو یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرش پر پہنچ چکی ہیں، ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ۔ اے کن فیکون پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے پیارے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، نظری رحمت فرما دے سب پر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔